السلام علیکم، میں امداد عمر ہوں۔ میں نے پچھلے ولاگ میں آپ کو گزارش کی تھی پاکستان کے ورلڈ کپ میں انڈیا کے ساتھ مقابلے کی۔ احمد آباد میں مقابلہ ہوا اور بہت برا ہوا۔ میرے پاس ایک انتہائی اہم خبر تھی جو کافی دنوں سے میرے پاس تھی، لیکن وہ خبر میں نے آپ کے ساتھ اس طرح شیئر نہیں کی تھی۔ اس کی کافی وجوہات ہیں، لیکن بہرحال اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ لڑکے باہر کھیلنے گئے ہیں تو لہٰذا ذرا تھوڑا سا پروفیشنلزم کو دبا دیا جائے۔ کچھ اور وجوہات بھی تھی۔ وہ میرے پاس خبر ہے کہ یہ کس طرح انڈیا گئے تھے کھیلنے اور ان کا فوکس کرکٹ کے اوپر کتنا تھا، اور پہلے وہ کیا یہاں سے منوا کر گئے۔ ایک یہ معاملہ۔ دوسرا معاملہ کرکٹر کا ہی ہے، عمران خان صاحب کا۔ اب ان کے خلاف کافی ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک نئی چیز جو ان کے خلاف سامنے آنے جا رہی ہے وہ ہے ایک اور انٹرویو، شیخ رشید کا انٹرویو، وہ بھی تیار پڑا ہوا ہے، اور اب دعویٰ آیا ہے کہ ایک اور انٹرویو، بشرا بی بی کے انٹرویو کے بارے میں بھی بات ہو رہی تھی، لیکن اب ایک اور انٹرویو خاور مانیکا صاحب کا۔ تو ان دونوں معاملات پر بات کروں گا، اور بات کرنے سے پہلے گزارش اپنے دیکھنے والوں سے جنہوں نے بھی میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی چینل سبسکرائب کریں، اور اگر ولاگز پسند آئیں تو لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ تو بات کرکٹ پیٹرولیم کی قیمتوں کے حوالے سے میں ایک وضاحت کر دوں کہ سفر میں ہوں تو تاریخ اگر آگے پیچھے، صبح آپ نے دیکھا ہوگا میں تھا بھان سے حیدرآباد میں، اور ابھی میں حیدرآباد میں ہوں، اور یہ میرے چھوٹے بھائی کا چھوٹا سا دفتر ہے، وکیل ہے، وہ گھر میں ایک کمرہ بنایا ہوا ہے، تو میں اس کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہوں، اور آپ کو شور بھی نظر آ رہا ہوگا۔ فلیٹوں میں کا جو سسٹم ہوتا ہے وہاں پہ بچے بالکنی میں کھیل رہے ہوتے ہیں، تو جو اڑوس پڑوس کے بچے ہیں وہ اس وقت کھیل رہے ہیں، اور بچوں کے کھیلنے کا ٹائم ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر بچوں کو والدین سلا دیں گے، بلکہ آج کیوں سلائیں گے، آج تو سنڈے نائٹ ہے تو بچے انجوائے کریں گے۔ تو بہرحال تو واپس آتے ہیں کہانی کے اوپر۔ تو میں نے وہاں پہ یہ بتایا تھا آپ کو کہ پیٹرول کی قیمتیں آج کم ہوں گی، لیکن وہ میں 14 اور 15 تاریخ کو ذرا مکس کر گیا تھا، راتیں جاگنا، سفر کرنا، تو پھر وہ ہو جاتا ہے۔ تو آج نہیں، کل تک پیٹرول کے معاملے کو ہم لے کر جا رہے، حکومت لے کے جا رہی ہے، ظاہر 15 تاریخ کو ہوگا، 15 جیسے ختم ہوگی تو پھر اس کے بعد رات کو 12 بجے نئی قیمتیں آ جائیں گی، اور اس بار امکان ہے کہ قیمتیں کم ہوں گی۔ تو جناب کرکٹ، پاکستانی لڑکوں نے بدترین شکست کھائی ہے، 200 اسکور بھی نہیں کر پائے انڈیا کے خلاف، اور آئی پی ایل کی وجہ سے جو کرکٹ ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو انڈیا کی پچز ہیں وہ بیٹنگ پچز ہیں، دے دھنادن چھکے چوکے، کیونکہ وہاں پر تو پھر وہ آئی پی ایل جب چل رہا ہوتا ہے وہ بج رہی ہوتی ہے، وہ پائپ بج رہے ہوتے ہیں، توتڑیاں جس کو کہتے ہیں، وہ بج رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ چیئر گرلز جو ہیں وہ ڈانس کر رہی ہوتی ہیں، ایک طرف انوشکا شرما بیٹھی ہوتی ہے، ایک طرف شاہ رخ خان بیٹھے ہوتے ہیں، ایک طرف انوشکا شرما صاحبہ کے شوہر کولی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، تو مطلب ایک ماحول بنا ہوتا ہے، پورا کا پورا وہاں ماحول بنا ہوتا ہے۔ تو اس ماحول کو ذرا اس طرح اس میں جان رکھنے کے لیے، اس کو گرما گرم رکھنے کے لیے پھر ضروری ہوتا ہے کہ جی اس کے لیے پھر چھکے چوکے بھی ہوں، کیونکہ کرکٹ چھکے چوکوں سے باؤنسر سے بھی ہے، لیکن جو مزہ چھکا لگانے میں ہے اور یا پھر جو مزہ یوں گلی اڑانے میں ہے تو وہ تو ظاہر نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ تھا کہ بڑے اپنا جس کو کہیں کہ بیٹر فرینڈلی پچز ہیں، چھکے مارو چوکے مارو جو مرضی آ کر کرو۔ تو سری لنکا کے خلاف تو پاکستان نے بہت زبردست کھیلا، لیکن بدقسمتی یہ کہ 13ویں ورلڈ کپ میں پاکستان نے انڈیا کے خلاف ہونے والے 8ویں میچ میں بھی انڈیا سے شکست کھا لی، یعنی انڈیا سے آج تک ہم نہیں کبھی جیتے ورلڈ کپ میں، یہ ہماری تاریخ ہے۔ اور آج ہم توقع کر رہے تھے کہ احمد آباد کا گراؤنڈ، نریندر مودی اسٹیڈیم، اس اسٹیڈیم میں 1.25 لاکھ کے قریب انسان بیٹھے ہوئے ہیں، اور جوش ہوگا، جذبہ ہوگا، ولولہ ہوگا، ہماری ٹیم دعاؤں کے ساتھ گئی ہے۔ مطلب یہاں پر تو ہمارے یہ ہوتا ہے نا جو جنگ لگ رہی ہے، عمران خان کو بنانے کے لیے ہمارے پورے کے پورے وہ جو کاریگر ہوتے ہیں نا، وہ جو کاریگری کر رہے ہوتے ہیں، وہ 10-10 20-20 سال پہلے لیڈر بنا رہے ہوتے ہیں، انہوں نے کیا تھا کہ عمران خان میچ کھیلنے جا رہے ہیں، مسلح بچھا دو، دعا کرو ٹیم کے لیے، یہ کر دو۔ قوم بیچاری دعائیں کر رہی ہے، اور لڑکے 200 اسکور بھی نہیں کر پائے، اور پھر اپنا سا منہ لے کے اور ہوٹنگ وہاں پہ، ظاہر ہے انڈین کراؤڈ تھا سارا کا سارا، یا انڈیا فرینڈلی کراؤڈ تھا، تو وہ مطلب پاکستانی کراؤڈ ہوتا تو ظاہر ہے، اور پھر ان کے لیے ایک صورتحال خراب ہوتی، پاکستانی بیچارے اپنے خرچے کر کے جا رہے ہیں تو وہاں پہ صورتحال ظاہر ہے ڈفرینٹ ہوتی، بیچارے دکھی ہوتے، منہ لٹکا کر جا رہے ہوتے، اوپر سے منچلے انڈین جو ہیں ان کے اوپر ہم تو پائپ بجاتے ہیں نا، وہ بھی کوئی پائپ شائپ لے کر بجا رہے ہوتے۔ تو بہرحال
اب میں آتا ہوں کہ ہوا کیا تھا جناب. ایک خبر یہ پاکستان کا اسپورٹس جرنلسٹ دے چکے ہوئے خبریں. وہ خبر یہ ہے کہ ان لڑکوں نے انڈیا جانے سے پہلے، ورلڈ کپ پر جانے سے پہلے ایک یونین سی بنا دی تھی. کپتان بابر اعظم عمران خان بن گئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ جی میں جب تک مجھے پیسے ہمارے نہیں بڑھائے جائیں گے تو ہم آئی سی سی کا جو ان کے اسپانسر ہیں اور پیپسی، حالانکہ مجھے نام نہیں لینے چاہیے لیکن چلے خبر کے لیے، ان کے ہم بیچز نہیں لگائیں گے. ہوتا نا اشتہار کے لیے وردی پہ لگے ہوتے ہیں نا، کٹ کے اوپر لگے ہوتے، وہ ہم نہیں لگائیں گے جی، وہ ہم نہیں لگائیں گے. ٹھیک ہے، آپ ہمیں پیسے نہیں دیتے تو نہیں بڑھاتے تو نہ بڑھائیں. پرسنٹیج ڈیمانڈ کی 25% میرا خیال ہے، کوئی کچھ کہہ رہے تھے، کچھ 3% پہ مانے، اور اپنا جو ڈبل سے زیادہ انہوں نے معاوضہ بڑھوا دیا کرکٹ کھیل رہے. ادھر قوم پر کے سر احسان چڑھا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم کھیلنے جا رہے ہیں، جی ہم قوم کے لیے کھیل رہے ہیں، اور ادھر بیٹھ گئے کس موقع پر ورلڈ کپ کے لیے جا رہے. حکمت عملی کیا تھی ورلڈ کپ پر جانے سے پہلے؟ پیسے کس طرح بڑھوانے. ورلڈ کپ ہے تو ابھی بیٹھ کر بات کریں گے، ابھی ان کی ناک رگڑوائیں گے. اور پھر موقع یہ تھا کہ جی ورلڈ کپ آ گیا ہوا ہے، ایڈ ہاک سسٹم چل رہا ہے نا، مطلب ذکا اشرف صاحب بھی الیکٹڈ چیئرمین نہیں ہے مینجمنٹ کمیٹی کے، پی سی بی کے، تو مستقل انتظامیہ نہیں ہے، تو لہذا ان کو بلیک میل کرنا آسان ہے. تو ان کو کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو آپ کی کمپنی ہے نا جن سے آپ اشتہار لیتے ہیں، ہم ان کے اشتہار اپنے سینے پہ نہیں لگائیں گے، ہمیں پرسنٹیج ہماری بڑھائیں. تو پھر جو پرسنٹیج بڑھی تو میرے جو سورسز کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ 61 لاکھ روپے مہینہ بنتا بابر اعظم کا. کتنا؟ 61 لاکھ روپے ہمارے سر پر احسان چڑھاتے قوم کے، لیکن تو قوم کے لیے کھیلنے جاتے. 61 لاکھ روپے، اور بی کیٹیگری والے کے 41 لاکھ. اسی طرح پھر سی کیٹیگری 3 پلیئر ہمارے ایک کیٹیگری کے، بابر اعظم، شاہین اور شاداب. اچھا، اس میں میرے جو سورسز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں انضمام الحق صاحب کا بہت ایک مطلب ہوتا ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، کردار عجیب و غریب قسم کا کردار تھا. انتظامیہ کو کہتے تھے کہ جی میں ٹھیک کروا دیتا ہوں نا معاملات، ان کو کہتے تھے ڈٹے رہے معاملات ہو جائیں گے ٹھیک. یعنی آپ سوچیں ایک لمحے کے لیے کہ آپ ورلڈ کپ کھیلنے جا رہے ہیں، اور ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے آپ کی یہ پلاننگ نہیں ہے کہ ہم نے وہاں جا کر کس طرح کھیلنا ہے. پلاننگ کیا ہے؟ پلاننگ یہ ہے کہ جی ہم نے ورلڈ کپ جانے سے پہلے موقع پر چوکا مارنا ہے، انتظامیہ کو بلیک میل کرنا ہے، بلیک میل کر کے اپنے پیسے بڑھوانے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ آدھی رات کو جس دن اناؤنسمنٹ ہوئی تھی، ڈیٹ میں بھول رہا ہوں، آدھی رات کو ذکا اشرف دوڑے آئے، ہانپے ہوئے تھے، اور انہوں نے آ کے اعلان کیا کہ جی نئے کانٹریکٹ، سینٹرل کانٹریکٹ جو ہے وہ کھلاڑیوں کے ساتھ ہم نے فائنلی ڈیسائیڈ کر لیے ہیں. یعنی مطلب آپ سوچیں نا کہ قوم سوچ رہی ہے کہ انڈیا جا رہے ہیں، انڈیا جائیں. حکومت نے فیصلہ کیا تھا، پچھلی حکومت بلال بھٹو زرداری صاحب نگران وزیر خارجہ تھے نگران حکومت آنے سے پہلے، انڈیا ایشیا کپ کھیلنے نہیں آیا تھا، لیکن کھیل کو پروموٹ کرنے، کھیل کو سپورٹ کرنے کے لیے فیصلہ کیا گیا تھا کہ جی ہم دوستی بڑھاتے ہیں، ہم انڈیا کو دکھاتے ہیں کہ جی ہم تو اتنے آپ جیسے نہیں ہیں ریجڈ کہ ہم کھیلنے بھی نہ آئے، ہم آ رہے ہیں. ہمارے لڑکوں نے کہا ہم جائیں گے انڈیا، لیکن ہمارے پیسے بڑھاؤ تو جائیں گے. یہ ہوا نا کہ اگر پی سی بی کو یہ کہنا کہ جب آئی سی سی کا اور پیپسی کا اشتہار اپنے سینے پر نہیں لگائیں گے، جو آپ ہمیں اسپانسر کر رہے ہیں، جو پیسے دے رہے ہیں پی سی بی کو، جن سے پی سی بی چل رہا ہے ان پیسوں سے، تو وہ ہم پیسے جو ہے وہ ہم نہیں لگنے دیں گے، وہ اپنے سینے پر نہیں لگائیں گے، ہمیں پیسے دے پہلے ان میں سے. یہ سوچ کے ساتھ یہ لڑکے گئے تھے وہاں پر. اور کارکردگی ایسی کہ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ میچ تھا اس میں مطلب کیا میں کہوں، چوہی ثابت ہوئی، کیا لفظ استعمال کروں میں. کھیل میں جیت ہار کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، میں کوئی جنون اس معاملے میں نہیں ہوں. مجھے صرف جب یہ آج کھیلے اور پھر جب مجھے وہ خبر یاد آ گئی کہ مجھے کسی سورس نے دی تھی، تو وہ والی خبر جو ہے وہ میرے ذہن میں گھوم رہی تھی کہ یار اچھا یہ تیاری کر کے گئے تھے، یہ اس طرح کھیلنے گئے تھے، یا یہ صرف دھن دولت بنانے کے چکر میں دولت دھن بنائے. بھائی ٹھیک ہے، آپ بڑی بڑی گاڑیاں رکھتے ہیں، آپ رکھیں، آپ کھیلیں، کھیل کر پیسہ بنائیں.
یہ نہیں ہے کہ پیسہ بنا کر بھی کھیلنے جائے. تو بہرحال آج پوری قوم ظاہر ہے، میں نے گزارش کی تھی کہ اگر انڈیا سے جیت کے آئیں گے تو پھر قوم بہت خوش ہوگی، ورنہ ہم بھی انڈیا اور ہمارے درمیان کو اتنا زیادہ فرق نہیں ہے. ہمارا کراؤڈ یا ہمارا جو ہے وہ کہ شائقین کرکٹ وہ بھی اسی طرح کے ہیں کہ جیت ٹیم پر سراخوں پر ضرور بٹھاتے لیکن ہار پر بھی حساب کتاب ضرور لیتے. تو یہ حساب کتاب تو بہرحال ان سے بنتا ہے کہ جی اچھا آپ لوگوں نے کیا. یہ تھا کہ عثمان والا صاحب جو ڈائریکٹر انٹرنیشنل وہ بھی کنفرم نہیں ہے، وہ بھی مطلب اپنا ذکا اشرف صاحب بھی بس ان کا پتہ نہیں ہے کب تک ہیں. تو لہٰذا ان کو تو ذکا اشرف صاحب کو تو یہ پڑی تھی نا کہ یار میں کسی طرح ان کو بھیجوں گا ہے ورلڈ کپ پہ. یہ تو این ٹائم پر آ کر انہوں نے وہ اڑی کر دی ہوئی ہے. اڑی کہتے ہیں نا ہم اس کو، ہاں یہی کہتے ہیں ہم. تو بہرحال اچھا اب دوسرا معاملہ، عمران خان صاحب کے مقدمات معاملات تیزی کے ساتھ آگے جا رہے ہیں. دن بدن نئی خبر آپ کو سننے کو مل رہی ہے. اب نئی خبر یہ آئی ہے کہ جناب عمران خان صاحب جو ہے نا ان کے لیے انٹرویوز کی ایک نئی سیریز آ رہی ہے، عمران سیریز تو عمران خان صاحب خود تھے نا، تو انٹرویوز کی ایک نئی سیریز تیار پڑی ہوئی ہے. اس سیریز میں ایک شیخ رشید کی خبر آ گئی تھی، منصور علی خان صاحب نے اشارے کے نائیوں میں خبر دے دی تھی، میں نے اس پر بات کر لی ہوئی ہے. اچھا ایک خبر پہلے آئی تھی کہ جی بشریٰ بی بی صاحبہ کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے کہ کسی طرح وہ بھی انٹرویو دینے میں کامیاب ہو جائے. اسی وجہ سے ان کو 9 مئی کے معاملات میں ان کو براہ راست ملوث کیا گیا بذریعہ صداقت عباسی کے انٹرویو کے کہ جی 7 مئی کو بشریٰ بی بی کی ہدایت پر یا ان کی مشورے پر، ان کی صلاح پر اجلاس ہوا تھا، جس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ جی 9 مئی کیسے کرنا ہے، 9 مئی کو کس طرح ریٹ کرنا ہے. تو 12 تو وہ براہ راست ان کو ملوث کرنے کی یا براہ راست اس مقدمات میں ان کو شامل کرنے کی ظاہر سیدھی ایک کوشش. تو اب خبر یہ آ رہی ہے، رؤف قلاصرہ صاحب دے رہے ہیں. رؤف قلاصرہ صاحب کس طرح کی خبریں کوئی ایم اے نہیں ہوتی، بہت اچھی خبریں ہوتی ہیں، بہت اچھے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں. ایم اے سے مراد میں نے اس لیے کہا کہ ہوتا ہے نا کہ ایم اے ولاگ چلانے کے لیے بات کر لی. رؤف قلاصرہ ایسے نہیں کرتے. انہوں نے خبر دی ہے کہ جی خاور مانیکا تیار پڑے ہوئے، گرفتار ہیں خاور مانیکا صاحب. ان کے بیٹے کے بھی اپنا ضمانت جو تھی وہ بھی خارج ہو گئی. تو اب خاور مانیکا صاحب جو ہے وہ تیار ہے. وہ رؤف قلاصرہ صاحب کے بقول کہ وہ بہت بڑے انکشافات کرنے جا رہے ہیں عمران خان بشریٰ بی بی کے معاملات کے حوالے سے، عمران خان کے وزیر اعظم جب وہ تھے ان کے حوالے سے، اور پھر بہت کچھ اور. تو یہ اب آپ نے دیکھا 2-3 دن پہلے ایک ٹویٹ بھی ہوا تھا جس پر میں نے بھی ظاہر ہے اس کو میں نے اگنور اس لیے کیا تھا کہ ظاہر عمران خان صاحب خود تو ٹویٹ کر نہیں رہے نا، تو یہاں باہر بیٹھا بندہ کوئی بھی ٹویٹ کر لیتا ہے. کچھ ایک آڈیو بیان بھی چل رہا تھا عمران خان صاحب جیسی آواز میں، اور پھر اس کا یہ تھا کہ جی مجھے جیل نے بدل دیا ہے، میں جب گرفتاری سے 5 اگست سے پہلے میں کچھ اور تھا، 5 اگست کے بعد میں کچھ اور ہو گیا ہوں. شروع والے دنوں میں مجھے تکلیفیں ہوئی تھیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے بعد میں نے برداشت کر لیا. پھر انہوں نے ظاہر ہے مذہبی حوالے دیے کہ جی میں قرآن پاک پڑھتا ہوں تو اس سے مجھے حوصلہ ملا وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں. لیکن اب میں ہر آزمائش میں مطلب یہ تھا کہ جی میں ڈٹا ہوں، میں کھڑا ہوں. اچھا اسی دوران رؤف قلاصرہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف اس لیے تھا کہ بہت سی چیزیں خان صاحب کے علم میں ہوں گی کہ بہت کچھ ان کے خلاف آنے جا رہے ہیں. سیریز ہے نا پوری. خاور مانیکا کے انٹرویو نہ جانے کیا ہوگا. اب خاور مانیکا صاحب نے فل ٹائم انجوائے کیا اقتدار کو. بشیر میمن صاحب آج کل مسلم لیگ نون میں چلے گئے جب وہ ڈی جی ایف آئی تھے، اور پھر جب وہ عمران خان کے دور میں ہٹائے گئے تھے انہوں نے کئی بار ہمیں بتایا کہ جی خاور مانیکا صاحب آ کر میرے سامنے بیٹھ جاتے تھے، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر بیٹھ کر کہتے تھے کہ ہماری حکومت میں ہمارے ساتھ ایسا ہوگا. تو کہتے تھے، میں پوچھتا آپ کی حکومت؟ کہتا ہاں میری حکومت. میں خاور مانیکا کا اپنا بشریٰ بی بی کا سابق شوہر ہوں، خاور مانیکا. اور پھر کسی مرحوم عمر شیخ صاحب سی سی پی لاہور جو تھے صاحب کا، انہوں نے بھی بتایا تھا 2-3 بار کہ جی وہ بھی آ کر ان کے فیملی والے کہتے ہماری حکومت ہے. یوں آ کر چوڑے ہو کر بیٹھ جاتے تھے. تو ہماری حکومت سمجھ کر جو کچھ انہوں نے کیا ہے یا جو کچھ ان سے کروایا گیا وہ سارا کا سارا بھگتنا عمران خان صاحب نے، کیونکہ گواہی عمران خان کے خلاف آنی ہے. جو گواہی دے گا وہ نکل جائے گا بیچ میں سے مکھن میں سے بال کی طرح، اور عمران خان صاحب کے گلے میں ہڈی کی طرح ان کی ہوئی باتیں پھنس جائیں گی، نہ اگل سکیں گے نہ نکل سکیں گے. اب کس کو برا بھلا کہیں گے؟ وہ ایک چیز کہیں گے کہ جی یہ جبر ہے، جبر کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو بہرحال اب دیکھتے کب تک نئے انٹرویوز آتے ہیں. خاور مانیکا کا انٹرویو، بشریٰ بی بی کے انٹرویو کی باتیں، شیخ رشید صاحب کا انٹرویو تو ہوگا تو وہ میں نے اندازہ ہی لگایا تھا
اور اب دوبارہ وہی میں ریپیٹ کر رہا ہوں. مجھے لگ رہا ہے کہ وہ شیخ رشید صاحب کا جو انٹرویو ہوگا نا وہ بہت گند ہوگا. جس طرح کی وہ باتیں کرتے عمران خان صاحب کی ذاتی زندگی کے اوپر, ان کے بچوں کے اوپر, ان کے مطلب ذاتی زندگی میں ازدواج بھی آ جاتی ہے نا, ان کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا ہوگا, پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. کیونکہ شیخ رشید صاحب کو بھی پراپر اب ٹائم میرا خیال ہے دیا جا رہا ہے کہ ذرا شرٹ ورٹ چینج کر لو, ذرا ٹھیک ٹھاک ہو جاؤ, تو اس کے بعد ہولیا ٹھیک کر لو, وگ شگ پراپر کر لو, تو اس کے بعد آپ کا انٹرویو جو ہے وہ کرنے کے لیے آپ کو بھی کسی جگہ کسی اسٹوڈیو میں لے کر جایا جائے گا. اس طرح کی چیزیں کوئی کہیں نہ کہیں سے ادھر ادھر سے آ رہی ہیں, اس طرح کے معاملات بن رہے ہیں. اور خاور مانیکا کے لیے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جی آپ حوصلے میں رہیں, جو باتیں ہم آپ کو پتہ ہے وہ ہمیں بتا دیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ ہوا ہے, نہیں, جس کا ثبوت ہو وہ بات کریں. پکے ہاتھ مارے نا, کہ جس چیز کا ثبوت ہو کہ عمران خان نے یہ کرپشن کی, عمران خان نے اس طرح ملک ریاض کو پیسے دیے, عمران خان نے اس طرح, کیونکہ ملک ریاض والا معاملہ آنے لگا ہے 190 ملین پاؤنڈ والا, تو اس طرح ساری چیزیں اور سارے معاملات چلتے رہے. اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. کل صبح کے ولاگ میں کچھ اور ڈیٹیلز, خاص طور پر 190 ملین کی پاؤنڈ اور کچھ اور چیزیں ان کے ساتھ حاضر ہوں گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.